اب یہ جو ڈرامہ ہو رہا ہے، سارے پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو گئے ہیں۔ میں نے سارے پاکستان کے ڈاکوؤں کا نام لیے، ڈیزل کا نام نہیں لیا۔ سب اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب یہ چاہ کیا رہے ہیں؟ یہ سنیں یہ کیا چاہ رہے ہیں میرے سے؟ یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ اب یہ ایسے ہے، نوجوانوں سنو، یہ ایسے ہے کہ آپ کے گھر پہ کوئی ڈاکہ مارتا ہے، ساری چیزیں چوری کر کے لے جاتا ہے، گھر بچارے لوگوں کو قرضے لینے پڑتے ہیں، کھانے پینے کے لیے قرضے، بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے قرضے، ہسپتالوں کے لیے علاج کے لیے قرضے۔ تو وہ گھر مقروض جو گھر ہوتا ہے، وہ جا کے ان ڈاکوؤں کو پکڑتا ہے، کہتا ہے میرا پیسہ واپس کرو، اور وہ ڈاکو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم قانون سے اوپر ہیں، ہم پیسہ نہیں واپس کریں گے۔ ایک لندن جا کے بیٹھ جاتا ہے، بڑی ایکٹنگ کرتا ہے کہ بڑا بیمار ہے، ہم سب کو ترس آ جاتا ہے اس کے اوپر، بیچاری عورتیں اس کی شکل دیکھ کے رونا شروع ہو جاتی ہیں، عدالتوں کو بھی ترس آ جاتا ہے کہ عمران خان اس کو باہر جانے دو۔ میں نے ویسے عدالتوں کو کہا، میں نے کہا کم از کم پیسے تو رکھ لو، 7 ارب رکھ لو باہر جانے سے پہلے، کیونکہ یہ پیسے کا تو پجاری ہے، پیسے کی تو پوجا کرتا ہے یہ۔ بہرحال وہ باہر چلا گیا۔ پہلے تو کوشش کی اس نے کہ کسی طرح این آر او مل جائے گا، بڑی کوشش کی اس نے، اس کی بیٹی بھی یہاں چپ، وہ بھی چپ، پوری کوشش کی این آر او مل جائے گا، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ عمران خان این آر او نہیں دینے لگا۔ جب اس کو یہ علم ہو گیا کہ اب جو مرضی بلیک میل کرے عمران خان این آر او نہیں دے گا، اس نے جو اب گیم شروع کی ہے باہر بیٹھ کے، میرے پاکستانیوں یہ سن لو، یہ جو اس نے گیم شروع کی ہے کہ پاکستانی فوج کو اٹیک کر رہا ہے، پاکستانی عدلیہ کو بھی اور فوج کو کیا کہہ رہا ہے کہ اپنا آرمی چیف اور ISI چیف کو بدلو، یعنی کہ فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو۔ وہ زبان استعمال کر رہی ہے ایک اس فوج کے خلاف جو ہر روز اپنی قربانیاں دے رہی ہے اس ملک کے لیے، جدھر ایک انتہا پسند، ایک ہمارا مخالف ہندوستان میں جو پرائم منسٹر، ایک انتہا پسند جو اسلام سے بھی، مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، جو کشمیر میں ظلم کر رہا ہے، جن کا سیکیورٹی ایڈوائزر دھمکیاں دے رہا ہے پاکستان کو، جو دہشت گردی کر رہے ہیں پاکستان میں، اس وقت اپنی فوج کے خلاف جو زبان استعمال کر رہی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی اور ملک ہوتا آج اس کو جیل میں ڈالتے، لیکن یہاں عورتوں کا ہم احترام کرتے ہیں، اس لیے وہ اس کو اجازت ہے کہ کھل کے بات کرے، لیکن وہ نواز شریف گیدڑوں کی طرح باہر بیٹھ کے بول رہا ہے، بیٹے بھی باہر بھاگے ہوئے ہیں پیسہ چوری کر کے۔ میں اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری قوم، میرے پاکستانیوں، یہ سمجھ جائیں کہ یہ پاکستان میں ایک ایسا فیصلہ کن وقت ہے جدھر وہ بڑے بڑے ڈاکو
جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے تھے اور ان کو کوئی اس ملک کا انصاف کا نظام نہیں پکڑتا تھا، جو دو میجر پارٹیوں کے سربراہ زرداری اور نواز شریف 30 سال سے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے، وہ کہتا تھا وہ کرپٹ ہے، وہ کہتا تھا وہ کرپٹ ہے، زرداری کو جیل نواز شریف نے 2 دفعہ جیل میں ڈالا، نواز شریف کے اوپر کیس زرداری نے کیے، آج دونوں اکٹھے ہو کے میرے سے این آر او مانگ رہے ہیں، اور یہ پیغام دے رہے ہیں پاکستان کو کہ یہ کوئی خاص اللہ کی مخلوق ہے جو قانون سے اوپر ہے۔ قانون کی بالادستی کا مطلب سب قانون کے سامنے ایک برابر ہے۔ گاڑی میں چوری کرے لاکھوں کی تو وہ کتنے سال جیل میں رہتا ہے، اور جو لوگ اربوں روپے کی چوری کر کے ملک کا پیسہ باہر لے جائیں وہ کہیں کہ ہمیں این آر او دے دو۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو این آر او دینا چاہیے؟ نہیں، کوئی ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس کو این آر او دینا چاہیے؟ جس دن، نوجوانوں یہ سن لو، جس دن میں نے اپنی کرسی بچانے کے لیے ان ڈاکوؤں کو جس دن میں نے این آر او دیا، میں اس دن اپنی ملک سے سب سے بڑی غداری کروں گا۔ جنرل مشرف نے اس ملک کو، ان دونوں کو، شریف کو اور زرداری کو این آر او دے کے سب سے بڑا ظلم کیا پاکستان سے، کیونکہ جب وہ این آر او دیا گیا اس کے بعد ان دونوں نے 10 سالوں میں پاکستان کا قرضہ 4 گنا زیادہ بڑھایا۔ 6,000 ارب سے ہمارا قرضہ 10 سالوں میں 30,000 ارب پہ گیا۔ 60 سال میں ہمارا قرضہ 6,000 ارب تھا۔ اس این آر او کی وجہ سے ہمارا قرضہ 30,000 ارب پہ گیا، جو آج ہمیں بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے ان کی چوری کا۔ اس لیے پاکستان کے لوگوں، یہ سمجھ جاؤ کہ یہ ملک ترقی تب کرے گا جب اس ملک میں قانون کی بالادستی ہوگی اور پاکستان ایک فلاحی ریاست بنے گا، جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کا خواب تھا۔ اور انشاءاللہ میرا یہ وعدہ ہے کہ میں نے پوری طرح اپنا پورا زور لگاؤں گا، اپنا زور لگا رہا ہوں یہ 2 چیزوں کو کرنے کے لیے، ایک پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے، اور دوسرا پاکستان کے اندر قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے۔ میں آخر میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سوات کے لوگوں، ملاکنڈ کے لوگوں، ہمیشہ آپ نے میری حوصلہ افزائی کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ 1 سال کے اندر وہ کیس کا فیصلہ ہونا پڑے گا جو ہم نے نیا سول پروسیجر ایکٹ پاس کیا ہے۔ 1 سال سے زیادہ کیس نہیں جائے گا۔ زمینوں کے کیسز 20-20 30-30 سال تک چلتے ہیں، لیکن پختونخوا میں اور پنجاب کے اندر جو قانون ہم نے پاس کر دیا ہے، انشاءاللہ 1 سال کے اندر کیس ختم ہوں گے، تاکہ یہ جو زمینوں کے کیسز، ساری عدالتیں بھری ہوئی ہیں، زمینوں کے کیسز ختم نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی انصاف کے نظام میں آئے گی۔ اور اب 2 اصولوں پہ تھی، تاریخ میں پہلی جو انشاءاللہ دیا ہے، انشاءاللہ 1 سال کے اندر کیس ختم ہوں گے، تاکہ یہ جو زمینوں کے کیسز، ساری عدالتیں بھری ہوئی ہیں، زمینوں کے کیسز ختم نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی انصاف کے نظام میں آئے گی۔ اور اب جو دوسری چیز، مدینہ کی ریاست کی بنیاد 2 اصولوں پہ تھی، انسانیت پہ فلاحی ریاست بنی تھی،
دنیا کی تاریخ میں پہلی جو انشاءاللہ پاکستان کو ہم بنانے چلے ہیں، اور دوسری قانون کی بالادستی۔